آگے کسی نے پوچھا ہے اگر میں قربانی کو باہر بیرون ملک کہیں بھیج دوں تو کیا اس سے میری قربانی ادا ہو جائے گی؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ بھئی قربانی اپنے شہر میں اپنے گھر میں کرنا بہتر ہے، کیونکہ قربانی کی جو سنت ہے یہ ہمارے بچوں کو بھی سکھانا ضروری ہے، خاص طور پر یہاں ویسٹ میں اور شہروں میں، بڑے شہروں میں، ہندوستان پاکستان میں بھی، کہ قربانی اگر گھر میں کی جائے، بڑے گھر ہوں، یا صحیح جگہ پر کروا کر کے اس کا گوشت گھر میں لایا جائے، پھر اس کی تقسیم کی جائے، تو اس کی عید قربانی کی ایک خوشی جو ہے، ایک لہر، وہ دوبالا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں آج عید قربانی ہے۔ تو قربانی گھر میں ہی کرنا چاہیے، بچوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب قربانی کرتے تو ڈیوزبری میں قربانی کا گوشت شام کے وقت میں آتا، تو ہمارے پیچھے والے کمرے میں بڑا دسترخوان بچھا کر وہ سارا تھیلا اس پر خالی کر دیتے، پھر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں لاتے اور اس میں والد صاحب گوشت بھرتے اور ہم کو کہتے جاؤ فلاں گھر میں دے آؤ، فلاں گھر میں دے آؤ، فلاں نیبر کو دے آؤ، تو ہم دوڑتے تھے خوشی خوشی، اور پھر وہ گوشت پکتا تھا۔ اور ہمارے والد صاحب کی عادت تھی کہ عید قربانی کے ایام میں چاول روٹی حتی الامکان نہ کھاتے یا کم کرتے، گوشت ہی کھاتے، اور والد صاحب فرماتے کہ بھئی یہ ان دنوں میں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، تو یہ گوشت اللہ کی مہمانی ہے، تو قربانی کے دنوں میں تو گوشت ہی کھانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایام مینا ایام اکل و شرب و بعال و ذکر للہ عز و جل، مینا کے جو دن ہیں 3 دن عید کے بعد کے، وہ کھانے پینے اور بیویوں سے قربت کرنے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور ایک موقع پر تو مدینہ شریف میں فرمایا تھا کہ بھئی جو قربانی کرے تو 3 دن کے اندر اندر سارا گوشت یا تو کھا جائے یا کھلا دے۔ اس کے بعد والے سالوں میں حضور نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت مت رکھو، وہ اس وجہ سے کہ بہت سے غریب لوگ مدینہ اور اس کے اطراف میں آ پہنچے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ سب کو گوشت کھانے کو ملے، لیکن اب تو اللہ نے وسعت کر دی ہے، تو تم اگر 3 دن سے زیادہ اپنا گوشت رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ ہمارے یہاں تو ایسا کرتے ہیں فریزر بھر دیتے ہیں، تو قربانی کے گوشت سے فریزر نہیں بھرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو تقسیم کر دینا چاہیے، اپنے کھانے کے لیے دوسرا گوشت ہو تھوڑا بہت رکھیں اپنے کھانے کے لیے، لیکن روایات میں ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیں، ایک حصہ اپنے قرب و جوار میں ریلیٹیوز اور رشتہ دار ہوں ان کے لیے، دوسرا حصہ مساکین اور غربا اور یتامہ کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے بچوں کے کھانے پینے کے لیے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے اس طرح سے کرے، یہ تبھی ہوگا جب آپ قربانی اپنے یہاں کریں گے، اگر باہر بھیج دیں گے تو یہ سب کیسے ہوگا؟ پھر اگر آپ نے باہر قربانی بھیج دی تو جی ہاں قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں، جس کو قربانی سونپیں وہ ریلائبل معتبر انسان ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پیسے لے لیتے ہیں اور قربانی کچھ نہیں ہوتی، ہر جگہ 2 نمبر کا مال ہوتا ہے، تو قربانی کے معاملے میں بھی 2 نمبر والے بہت ہیں، اس لیے ان سے احتیاط کریں، اپنی قربانی صحیح کریں، جس کو دیں سوچ سمجھ کر کے دیں اور احتیاط کر کے دیں۔ حج میں ایسا بہت ہوتا ہے، حج میں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ وہاں مکے میں کہتے ہیں قربانی آپ کے گروپ کی کتنی ہے، 200 قربانی 300 قربانی ہم کر دیں گے، بہت سستی میں کر دیں گے، عام قربانی مثلا 450 کی ہو تو ہم آپ کو 300 میں کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں 300 کا بکرا کیسے ہوگا؟ ہم کہیں کہ ہم کو بکرا دکھاؤ، چلو کل صبح 10 بجے لے جائیں گے، بکرے دکھائیں گے، تو آپ کو لے جا کر کے پورا ریوڑ بکروں کا دکھائیں گے کہ یہ ہمارے بکرے ہیں، اب خوش ہو گئے، آپ نے پیسے دے دیے۔ اب جو ہے دوسرے گروپ والوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا بکرے دکھاؤ، ان کو بھی وہی بکرے دکھائے، تیسرے گروپ والوں کو بھی وہی بکرے دکھائے۔
اب تین سے پیسے لے رہے ہیں اور قربانی پتہ نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کسی کی طرف سے ہو رہی ہے کسی کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا گھپلا بہت ہوتا ہے وہاں، تو وہاں بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں بھی بعض مرتبہ ہم باہر بیرون ملک بھیجتے ہیں، لیکن جس کو وکیل بنایا ہے اگر وہ ریلائبل نہیں ہے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ بے شک باہر دے سکتے ہیں قربانی، لیکن سوچ لیں کہ صحیح آدمی کو دے رہے ہیں، کہیں الٹا پلٹا کوئی پیسہ تو نہیں کھا رہا ہے۔ Someone asked a question, is my obligation fulfilled by sending qurbani abroad? And we explained that you can send your qurbani abroad, but it's better to do qurbani at home. Or better still, do double qurbani. One at home and another one abroad, if you can afford it. Because first of all, you need to teach your children what qurbani is. If you don't do qurbani at home, how are they going to learn? So to educate them, do qurbani here, and bring the meat at home, spread it out on the table, and make small packages and give out, distribute to your family and friends and neighbors, so everybody can experience the joy of qurbani, and cook that meat during the days of qurbani. Try to avoid chapati and naan and rice during qurbani days. Just eat meat, korma and meat, salan, and only meat, and enjoy the mehmani of Allah subhanahu wa ta'ala, hospitality of Allah subhanahu wa ta'ala. If you send it abroad, make sure you give it to some reliable person, because there are too many bogus people out there as well who take the money and don't do qurbani. So be careful who you give your qurbani to.